لیکن یہاں پہ بات آتی شروع ہو جاتی ہے عمران خان اور فلانا فلانا آ جاتا ہے. میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا, میں نے تو صرف یہ کہا ہے یہ سٹیٹسٹکس ہے, اور اس کے بعد یہ بات ہے یہ کبھی ڈیم پہ چلے جاتے ہیں, کبھی سڑک پہ چلے جاتے ہیں, اسی وجہ سے سارا یہ پروگرام ہی بڑھ گیا. جی آنریبل سینیٹر دنیش کمار. محسن صاحب میں آپ کو دیتا ہوں, آپ جی میں دیتا ہوں آپ کو, دے دیتا ہوں جی سر. جی دیکھیں اتنا سنجیدہ موضوع اور اتنا کامران مرتضیٰ صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے موضوع پر, اور ہم دیکھیں کہ یہاں پر اس چیز میں بھی دستے گروہبان ہیں ایک دوسرے کے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اچھی تجاویز دیں اچھے طریقے سے کہ کس طرح سے قابو کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو آن دا فلور کہتا ہوں کہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو کہ اس تباہی کا, اس جو ڈالر کی جو جس قدر جو بڑا ہے, اس تباہی کے ذمہ دار ہم سب ہیں, تمام پارٹیاں بشمول ہم. کیونکہ ہم نے کیے تھے. اب یہ عجیب یہ پیٹنا ہے کہ اس پارٹی نے یہ کیا, اس پارٹی نے. اب ہمیں مستقبل کا سوچنا ہے, اور میں داد دیتا ہوں اس نگراں گورنمنٹ کو, میں داد دیتا ہوں ہماری جو فوجی قیادت ہے SIFC کو, کہ آپ دیکھیں کہ ڈالر یہ ہنس رہے ہیں, سارے ان کے پاس حاضریاں دیتے اور یہاں پر آ کر ہنس رہے ہیں. جی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم دن کے اجالے میں ملنے والے, یہ رات کے اندھیرے میں ملتے ہیں, ابھی ہم مجھ پر ہنس رہے ہیں. دیکھیں سر یہ عجیب بات ہے سر. میں آپ کو بتاؤں کہ SIFC نے اور نگراں حکومت نے جس طرح سے جو ہمارے بزنس مینوں کا, جو ہمارے اکانومی کا دل جیتا ہے, میں کہتا ہوں تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا کہ ڈالر 340 تک گیا, اور جب انہوں نے ایک پیج پر ہو کر ایک طریقے سے ان کو قابو کیا تو آپ دیکھیں کہ ڈالر 285-275 تک گیا, اور منی چینجر رو رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس ڈالر ہے, خریدنے والا کوئی نہیں ہے. جناب اعلیٰ اس طرح سے ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. اور ہمیں ان پالیسیوں کو, جو پالیسیاں جا رہی ہیں ان کی حمایت کرنی چاہیے, اور یہ یہاں پر مطالبہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت آئے اس تسلسل کو برقرار رکھے تاکہ کاروباری حضرات کا اعتماد ہو. اب ہمارے یہاں ہمارے دلاور خان صاحب ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ دنیش کمار میں اس حکومت سے خوش ہوں کہ ہماری پہلے LCیاں نہیں کھلتی تھی, آج ہماری LCیاں کھل رہی ہیں, ہمیں کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے. تو جناب میں کہتا ہوں کہ ہمیں داد دینی چاہیے, کسی کے خلاف وہ نہیں کرنا چاہیے. اور میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ تمام جو بھی سینیٹر ہیں, جو بھی آئندہ حکومت آئے, اس تسلسل کو برقرار رکھے. بہت بہت شکریہ. میں ایک منٹ دیتا ہوں آپ کو, محسن صاحب دیتا ہوں جی محسن عزیز پلیز. سر بات یہ ہے کہ یہ جو ایجنڈا ہے یہ بڑا سیریس ایجنڈا ہے, اور اس پہ سیریسنیس سے بات کرنی چاہیے. میں نے کسی حکومت کے اوپر, کسی آدمی کے اوپر اعتراض نہیں کیا. جو دنیش صاحب نے کہا میں اس کے ساتھ ہی سہمت کرتا ہوں کہ یہ ایک کنٹینیوس پالیسیز کی ریزن ہے کہ جن کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں. لیکن میں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ جب بھی اس کے اوپر بات ہوتی ہے, بعض ایسے اشخاص جو ہیں اس سبجیکٹ کو سیاست کی نظر کر لیتے ہیں. یہ ایک سیریس سبجیکٹ ہے جس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ ہماری اکانومی کیوں خراب سے خراب تر ہو رہی ہے, ہماری انفلیشن کیوں بڑھتے سے بڑھتی جا رہی ہے, ہماری جو انڈسٹری کیوں گھٹتی جا رہی ہے, ہماری ایکسپورٹ کیوں اسٹیگننٹ ہے. بات یہ کرنے کی ہے, لیکن یہاں پہ بات آتی شروع ہو جاتی ہے عمران خان اور فلانا فلانا آ جاتا ہے. میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا, میں نے تو صرف یہ کہا ہے یہ سٹیٹسٹکس ہے, اور اس کے بعد یہ بات ہے یہ کبھی ڈیم پہ چلے جاتے ہیں, کبھی سڑک پہ چلے جاتے ہیں, اسی وجہ سے سارا یہ پروگرام ہی بڑھ گیا کہ یہ جو ہے نا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اسی باتوں میں چلا جاتا ہے. اور جو بیر سیاست کی بات ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ تمام کے تمام ہماری چیزیں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا سیریس نوٹ ہوتا ہے, لے گے یہ سیریس باتیں ہیں, ان کو میرے اپنے بھائیوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں. مہربانی. آنریبل سینیٹر دلاور خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین ڈاکٹر صاحب, آپ کو ڈالر سے کوئی کیا مسئلہ ہے؟ اچھا ہے امپورٹ خراب ہو جناب, پھر ہمارے بال چال. جی چیئرمین, جب سے چلے گئے بہاروں کو لوٹ کر, حسن بہار کے وہ نظارے نہیں رہے. چیئرمین صاحب, اللہ تعالیٰ نے
دل کو بغیر ہڈی کے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح زبان کو بھی بغیر ہڈی کے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں ایسا گفتگو کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دونوں چیزیں اس وجہ سے بغیر ہڈی کے پیدا کیے تھے کہ اس کو سخت زبان بولنا، دل رحم دل رکھنے کے علاوہ اس کو پسند نہیں تھے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں کامران مرتضیٰ صاحب نے ڈالر کے حوالے سے جو پوائنٹ اٹھایا ہے اس پر میں جاتا ہوں۔ 3 روپے ڈالر، جو 3 روپے کا ڈالر تھا، تو یہ ایسا ماحول ابھی اس ڈسکشن سے پیدا ہوا اور لگ یوں رہا تھا کہ یہ ڈالر 335 تک یا میں نے پہنچایا ہے اور یا کامران مرتضیٰ صاحب نے پہنچایا ہے۔ جناب چیئرمین صاحب، اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ 3 روپے سے ڈالر، اگر اس کے اتار چڑھاؤ کا اختیار جن لوگوں کے ساتھ رہا اور اس سے ڈالر جم پہ مار رہا تھا، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین صاحب، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، ہمیں یہ مل بیٹھ کر کہ آیا اس کا حل کیا ہے۔ اب یہ 3-4 مہینے پہلے ایلسیز ایسنشیل آئٹمز کے نہیں کھل رہے تھے، اور ڈالر کا پرائس جو انٹر بینک کا پرائس تھا اوپن مارکیٹ میں، اس میں 40 روپے کا فرق تھا۔ تو کون سا مسمرزم اس حکومت کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اپنایا جس سے ڈالر بھی نیچے آیا اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں 1-2 روپے کا فرق نظر آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر سٹاک ایکسچینج کا انڈیکس آپ دیکھ لیں تو بھی آسمانوں پر جا رہا ہے۔ میں چیئرمین صاحب، یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے کہ جتنے بھی کمپیٹنٹ لوگ ہوں، خواہ وہ جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں، وہ مل بیٹھ کر اور سر جوڑ کر اس چیز کو ایڈریس کریں کہ ہم اس اکانومی کو اس ڈالر کے ساتھ جو ڈالر روزانہ جم پہ مار رہے ہیں، اس کے ساتھ کون سا ایسا میکینزم کیا جائے تاکہ یہ کنٹرول میں رہے۔ کل ہمارے کے بعد جو کنٹریز آزاد ہوئے ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور ہم روزانہ کے بنیاد پر پچھلے گورنمنٹ میں یہ 16 مہینے کا جو ہمارا حکومت پچھلا حکومت تھا، اس سے آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کتنے سخت شرائط کے ساتھ ہم گفتگو نیگوسیشن کر رہے تھے، اور